السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا سبق سٹارٹ کرنے سے پہلے آج کا پیغام: سستی نہیں کرنی، اپنے اعمال میں سستی کو شامل نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی بھی سستی سے پناہ مانگا کرتے تھے کیونکہ یہ ہمارے ہر کام کو خراب کر دیتی ہے۔ آج کا ہم پڑھنے والے ہیں سبق نمبر 6 صفحہ نمبر 8 پہ قرآنی قاعدہ۔ ہم پڑھیں گے آج تنوین کا بیان۔ تنوین کیا ہوتی ہے، یہ نظر کس طرح کی آتی ہے، ہم اس چیز کو جو ہے وہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں تنوین ہوتی کیا ہے۔ یہ کچھ اس شکل میں نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے زبر زیر پیش یعنی حرکات کا بیان پہلے پڑھا تھا، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ حرف کے اوپر زبر، حرف کے نیچے زیر اور حرف کے اوپر پیش ہوتی ہے۔ تنوین جو ہے وہ کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو۔ اس کی کچھ شکل اس طرح کی ہوتی ہے، یہ اکٹھی 2 زبر اس طرح آئی ہوتی ہیں حرف کے اوپر اور حرف کے نیچے 2 زیر اس طرح سے، اور جب حرف کے اوپر پیش آتے ہیں تو ایک سیدھا پیش جبکہ ایک الٹا پیش ہوتا ہے۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ حروف تنوین پر بعض اوقات جو ہوتا ہے نا وہ غنہ کیا جاتا ہے۔ اب غنہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور غنہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بھی حرف یا پھر کسی لفظ کی آخری آواز کو اپنے ناک میں لے جا کر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرا دیتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں غنہ کرنا، یعنی ناک میں آواز جب ہم لے کے جاتے ہیں تو غنہ کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے کہ ہمیں غنہ کیا ہے۔ غنہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم اپنے ناک کے اوپر اگر ہاتھ رکھیں اور غننے والے حروف کو ادا کریں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ہمارے ناک میں ہماری آواز گئی ہے، جس کی وجہ سے ایک حرکت محسوس ہوگی ہمارے ناک میں اور جو ہے وہ آواز جو ہے وہاں پہ ٹھہرے گی۔ اس طرح ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم غنہ کر رہے ہیں۔ تو غنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک میں آواز دے جانے کو غنہ کہتے ہیں۔ غنہ کو 1 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے، مطلب یہ کہ ہم اگر اپنی مٹھی کو بند کریں تو اس میں سے 1 انگلی نکالنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا ہم اس کو لمبا کرتے ہیں۔ تو 2 زبر کی تنوین کا بیان پہلے ہم پڑھیں گے۔ زبر کے بعد 2 زبر کا سبق لایا گیا ہے تاکہ زبر اور 2 زبر کی پہچان اور ان کے درمیان فرق اچھی طرح واضح ہو جائے۔ حرکات کو لمبا نہیں کرتے اور نہ ہی اس کو جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں، نہ لٹکاتے ہیں، اور نہ ہی اس کو اتنا جلدی پڑھ جاتے ہیں کہ وہ ایک الگ ہی آواز پیش کرے۔ اسی طرح تنوین بھی ہے، لیکن اس کو پڑھتے ہوئے کچھ تبدیلی کرنی ہے۔ حروف تنوین کے ساتھ جو الف اور یا لکھے ہوتے ہیں وہ پڑھے نہیں جائیں گے، جیسے با 2 زبر کے آگے ایک حرف لکھا ہوا ہے الف، ٹھیک ہے، اس کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ اس کو پڑھیں گے با 2 زبر بن۔ تا 2 زبر کے آگے الف لکھا ہوا ہے، اس کو ہم الف کو نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم پڑھیں گے تا 2 زبر تن۔ اور دال 2 زبر کے آگے یا لکھا ہوا ہے، اس یا کو ہم نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم اس طرح پڑھیں گے دال 2 زبر دن۔ اس طرح اس کو پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی ادائیگی جو ہے، اس کی صحیح ادائیگی کا خیال رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو جو ہے وہ با کو ہم لمبا کر دیں اور آخر میں جو نون ہے اس کو صحیح جو ہے وہ سیدھا پڑھیں، اس کو لمبا نہ کریں۔ جیسے کہ یہ با 2 زبر الف بن لکھا ہوا ہے تو ہم اس کو پڑھیں با زبر الف نون بان، یہ خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو با 2 زبر بن ہی پڑھیں گے، اور یہ بھی احتیاط آپ نے کرنی ہے کہ اس کی آواز ناک سے نہیں نکلے، ٹھیک ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ پورے کے پورے حرف کو یا پورے لفظ کو ہی ناک میں لے جائیں۔ بعض اوقات اس کی آواز جو ہے وہ ناک میں جاتی ہے، اس کو ہر وقت جو ہے وہ پورا کا پورا ہی ناک میں لے کر نہیں جانا ہے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں، پڑھنا سیکھتے ہیں کہ ہم تنوین پڑھیں گے کیسے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با 2 زبر بن، تا 2 زبر تن، سا 2 زبر سن۔ اچھا، ان کی ادائیگی کے وقت ان کے مخرج کا بھی خیال رکھنا ہے۔ سا کی آواز نکالتے ہوئے ہم نے سیٹی نہیں نکالنی ہے، ٹھیک ہے۔ جیم 2 زبر جن، ہا 2 زبر ہن، خوا 2 زبر خن، دال 2 زبر دن، زال 2 زبر زن، را 2 زبر رن، زا 2 زبر زن۔ اب زال اور زا میں فرق رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔
سین دو زبر سن، شین دو زبر شن، صاد دو زبر سون، ضاد دو زبر زن، طا دو زبر تن، ظا دو زبر زن، عین دو زبر عن، غین دو زبر غن، فا دو زبر فن، قاف دو زبر قن، کاف دو زبر کن، لام دو زبر لن، لام دو زبر لن۔ اچھا یہ دونوں جو ہیں وہ حالتیں ہیں، یہ دونوں ہی لام اور الف ہیں اور ان کے اوپر تنوین ہے، ٹھیک ہے، لام الف ہے اور دونوں پہ تنوین ہے۔ یہ دونوں حالتیں جو ہیں یہ قرآن پاک میں الفاظ کے آخر میں آتی ہیں۔ میم دو زبر من، نون دو زبر نن، واو دو زبر ون، ہا دو زبر ہن، حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زبر ان۔ جی یہ بات پہلے بھی میں بتا چکی ہوں کہ جس الف کے اوپر حرکات یا کوئی علامت آ جائے تو اسے ہم حمزہ پڑھتے ہیں۔ الف جو ہے وہ قرآن پاک میں جہاں پہ بھی آتا ہے وہ خالی آتا ہے، اس کے اوپر نہ تو کوئی حرکات میں سے کوئی ہوتی ہے چیز اور نہ ہی کوئی اور علامت اس پہ موجود ہوتی ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی چیز آ جائے، حرکات آ جائیں یا پھر کوئی اور علامت آ جائے تو وہ الف نہیں پڑھا جاتا، وہ حمزہ پڑھا جاتا ہے، کیونکہ یہ الف جو ہے نا یہ آخر میں اکیلا ہوتا ہے، تو اس کو بھی ہم حمزہ پڑھیں گے اور اس کو بھی حمزہ پڑھیں گے۔ حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زبر ان، یا دو زبر ین۔ جی تو یہ تھی ہماری تنوین کہ ہم نے اس کو پڑھنا کیسے ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو جوڑ کے ساتھ ادا کر رہے ہیں تو ہم نے اس کو کیسے ادا کرنا، آپ نے اس کی اچھے سے پریکٹس کر لینی ہے تاکہ جب اس کی مشق کی جائے تو ہمیں پہلے سے معلوم ہو کہ تنوین کو، دو زبر کی تنوین کو ہم نے ادا کیسے کرنا ہے۔ اسے پڑھ لیجئے گا، کسی کے پاس موجود جو ہے ان کو سنا لیجئے گا تاکہ غلطیاں نکل جائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔